اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں ہی دیکھ رہے ہوں گے. ظاہر ہے امید پہ دنیا قائم ہے. میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار اور میں آپ کا جانا مانا پہچانا اشفاق اسحاق ستی. اشفاق اسحاق ستی نے آج یہ سوچا کہ کل جو میں نے ان کا تعارف کرایا تھا جی کہیں کچھ ویسی ہی کہانی نہ ہو. اس کے بعد میں نے کہا کہ معاملات ہاتھ میں لینے چاہیے. اچھا اب یہ ہوگا. قانون ہاتھ میں لینے سے بہتر ہے کہ معاملات انسان. میں نے جو کل کہا وہ آپ کے اپنے لیے خود کے کہے الفاظ. میں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جیسے لوگ. میں نے نہیں کہا آج تک. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کتنے اچھا آستین کے دوست. آستین کے سانپ ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتے. اچھا مجھے نہیں تھا. خیر باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور بات یہ ہے کہ بھائی بات کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے اس کے اندر ایک ہوتی ہے سرٹینٹی, یعنی کہ اپسیٹ تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پر ٹیمز جو ہیں وہ ہماری جیسی جائیں تو اس میں اپسیٹ بھی نہیں لگتا کیونکہ ہمیں اپنی ٹیم کی پرفارمنس کا پتہ ہوتا ہے. لیکن جو ٹیمیں اچھا کھیل رہی تھیں یار ان کو کیا ہو گیا بھائی. ساؤتھ افریقہ کی بات ساؤتھ افریقہ کی بات لے لیں, آسٹریلیا کی بات ہسٹری رہی ہے ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جی وہ اینڈ میں جب گیمز انٹرسٹنگ ہونے لگتے ہیں, جب وہ ذرا سا جیتنا شروع کرتے ہیں تو پھر کل نیدرلینڈ نے کیا کیا, انہوں نے 246 کا ٹارگٹ تھا جی اور وہ ان سے نہیں بن سکا, which is very unfortunate. تو اوور آل پہلے تو یہ سوچے نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 245 بنا لیے جی, اور ایک وقت لگ رہا تھا کہ شاید 100 بھی نہ بنا پائیں. پھر اس کے بعد آپ انگلینڈ کی ہار کا سلسلہ دیکھیں, پھر آسٹریلیا کی جو پرفارمنس اوور آل چل رہی ہے وہ دیکھیں. جیت کا کھاتا کھل گیا نا. ہاں کھل گیا, لیکن سٹل مطلب اب ساری ٹیمیں جو ہے نا وہ پہلے 1 2 3 4 سارا ٹاپ پہ نظر آ رہا تھا, لیکن انڈیا از کنسسٹنٹ اینڈ نیوزی لینڈ از کنسسٹنٹ سو فار. کیا مطلب اچھا ایک ہائپ ہوتی ہے اشفاق T20 میں, آپ کو وہ ہائپ دکھ رہی ہے ورلڈ کپ میں؟ اب ظاہر ہے کہ کیا ہمارے تو فینز ہی نہیں پہنچ سکے نا وہاں پہ, مطلب عجیب سے کچھ. خیر اب میچز ہمارے ہوں گے, ہمارا میچ اصل میں مائنڈ سیٹ ہمارا T20 کا ہو گیا نا, 20 اوور کے میچز کا, تو شاید وہاں پر شائقین کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہو. آئی پی ایل دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ کیا 20 اوور سے, کیونکہ ہر ٹیم ہی ان کی فیوریٹ ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں دیکھنے, ادروائز وہ اگنور کرتے ہیں اور برا برتاؤ کرتے ہیں دوسری ٹیمز کے پلیئرز کے ساتھ, اسپیشلی پاکستانی کے ساتھ. یہ خود ان کے جرنلسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے لوگ, خاص طور پہ جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوا تھا ان کے موبائل فون بھی چوری ہوئے ہیں. تو یہ بڑا جی شکر ہے میں نہیں گیا, ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتا. واہ واہ, جیسے آپ تو وہاں پہ جاتے اور آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے, جیسے مجھے بلا لیا ہوتا. ہاں بلا لیا ہوتا. ٹاپ سٹوریز. فٹ بال کے میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبر. فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں پہلی بار کامیابی. پاکستان نے کمبوڈیا کو 1-0 سے شکست دے دی. قومی ٹیم نے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھارت میں خوب خاطرداری اور بیماری. آسٹریلیا کے خلاف اہم میچ سے قبل 4 کھلاڑی بیمار, PCB کی تصدیق. کرکٹ کی عالمی جنگ میں دوسرا بڑا اپسیٹ. نیدرلینڈ کی شاندار کارکردگی جنوبی افریقہ کو مات دے دی. 246 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقی کھلاڑی کھل کر نہ کھیل سکے. کرکٹ پہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے ICC کا انڈیا میں, اس میں ایک اور بڑا اپسیٹ ہوا ہے. اور وہ اپسیٹ جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جی نیدرلینڈ نے کس کو ہرایا؟ ساؤتھ افریقہ کو. جی, اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے نیدرلینڈز کو ہرا دیا تھا. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پہ. اور اپنی ٹیم کی جو میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جی پرفارم نہیں کری, ایٹ لیسٹ ہم نے نیدرلینڈز کے خلاف اچھا پرفارم کیا. تو یہ جناب یہ میچ تھا, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کی پرفارمنس رہی. تو شاید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, نمائندہ خصوصی برائے کھیل. اور ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 3 دن میں دوسرا بڑا اپسیٹ ہوا. اور آئی لائک دا کلر کمبینیشن ان کے اورنج تھے, نہیں میں کمبینیشن بتا, اورنج ان کے تھے نیدرلینڈ کے, ساؤتھ افریقہ گرین میں تھے, اور جو امپائر ہے نا او ہو پنک میں تھے. سو بڑا خوبصورت یہ کلر کمبینیشن. میری آبزرویشن چیک کریں, مطلب اور پھر گرین گراس تو ہوتی گرین. I would have been surprised کہ اگر ایسا نہ ہوتا. لائک کیا مطلب گرین کلر 2 ٹیموں کے پاس ہے, آئی گیس. اچھا آپ کو پتہ ہے جو آپ نے گرین کا تذکرہ کیا نا, تو میرے صاحبزادے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں کتنا کراؤڈ ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا, جو انڈینز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ باقی اور کچھ نہ صحیح, یہ گراؤنڈ میں گراس تو گرین ہے نا. او مائی گاڈ, کتنی گہری بات کی ہے. چیک کریں یار پازیٹیوٹی نا. تو بہرحال اچھا جی, شاہد صاحب میچ پہ تھوڑا سا آ جائیں, کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ساتھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو میچ پہ توجہ دلوانی چاہیے. تو بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ
آسٹریلیا تو ظاہر ہے کہ اس کا جیت کا کھاتا کھل گیا, لیکن ساؤتھ افریقہ اچھا کھیلتے کھیلتے نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ نیدرلینڈ جیسی ٹیم کو ایک تو پہلے انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو ہیو ٹو پل دا ٹریگر یو شوڈ پل دا ٹریگر, کہ جب آپ 5 وکٹیں ان کی گرا چکے تھے اس کے بعد جلدی ان کو آؤٹ کر دینا چاہیے تھا, لیکن معاملہ لے کے گئے 243 پر, وہ بھی 200 کتنے. ان سے بات کر لیتے ہیں, میرے بھی آؤٹ ہو گئے. چل جی شاہد صاحب, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا بتائیں جو کرکٹ کا ماحول اب ویسا ہائپ بنتی جا رہی ہے جو کہ سیمی فائنل فائنل کی طرح جو ٹیمیں جاری ہوتی ہیں, لیکن کل جو میچ ہوا ہے نیدرلینڈ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جیسے افغانستان نے انگلینڈ کو ہرایا تو نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ تو بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی پچھلے 2 میچز میں. سو یہ آپ سمجھتے ہیں ہوا کیا کل ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ 50 اوورز میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نیدرلینڈ ہرائے گی. پچھلے سال ایڈیلیڈ میں انہوں نے T20 میں ساؤتھ افریقہ کو ہرا کے ہمارے لیے راستہ کھولا تھا. اور جب بھی آپ ایک ٹیم سے ہارتے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ آپ کے یہ رہتا ہے کہ یار انہوں نے پچھلے سال ہمیں ہرایا تھا. ٹھیک ہے فارمیٹ شارٹ والا تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ کے ذہنوں میں یہ ہوگا. اور ایک مثال ہے نا, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو اس نیدرلینڈ کی ٹیم میں 5 پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی کرکٹ ساؤتھ افریقہ میں کھیلی ہے. اور رولف وانڈرماف جو بائیں ہاتھ کی اسپنر ہیں جنہوں نے 2 وکٹیں بھی لی اور ایک بڑا خوبصورت کیچ پکڑا, وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیل چکے ہیں. انہیں اولڈ فاکس کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جتنی بھی انفارمیشن تھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے وہ ساری ہالینڈ کو دی. اور ہالینڈ کے جو کپتان ہیں اسکاٹ ایڈورڈز, وہ بڑے زبردست پلیئر ہیں. انہوں نے 70 بنایا, 78, اور نیچے سے رولف وانڈرمف اور آریان دت نے جو 104 رن آخری 9 اوور میں بنائے وہ بڑے کروشل ثابت ہوئے. اور چھوٹی ٹیمیں جتنے بھی آپ ورلڈ کپ کی تاریخ کے دیکھیں 80-85% چھوٹی ٹیموں نے بڑی ٹیموں کو سیکنڈ بالنگ میں ہرایا, اس لیے کہ وہ 200-220 رن کر لیتے ہیں اور پھر اتنی فائٹ کرتے ہیں کہ سامنے والی ٹیم پینک کر جاتی ہے. ایک اور چکر بھی ہے نا کہ فائٹ بھی کرتے ہیں, یہ اکثر میچ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھے بیٹسمینوں کو تو پتہ ہے کہاں کس لائن پہ کرانی ہے, ٹیل اینڈرز آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کرنا ہے. وہی والا حساب ان چھوٹی ٹیموں کا آتا ہے. اچھا اب میرا کنسرن جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہے. کل جو خبر آئی ہم نے ادھر ادھر دیکھی کہ ہماری ٹیم کے کچھ پلیئر جو ہیں وہ دے آر ا بٹ انڈر دا ویدر. عبداللہ شفیق کا نام اس میں ہے, باقی اور بھی پلیئرز, اور اس کی وجہ سے انہیں پریکٹس سیشن بھی جی انہوں نے اپنا منسوخ کیا. تو کچھ کیا ہے, کیا مرض کیا ہے, وائرل فلو ہے, کچھ ڈینگی کی شکایت ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اشفاق اور صدف, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نا, وہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ آپ چھپاتے ہیں, آپ پلے ڈاؤن کرتے ہیں. نہیں کچھ نہیں ہوا, پریکٹس تو ہم نے اس لیے کینسل کی ہے کہ ہم ریسٹ دے رہے ہیں اپنے پلیئروں کو. پھر دوپہر تک خبر آئی کہ جی 2-3 پلیئروں کو ڈینگی ہو گیا, ہائی فیور ہے. پھر اس کی تردید کرنے کے لیے پریکٹس ری شیڈیول کی گئی اور پھر بتایا گیا کہ ہاں جی 2-3 پلیئروں کو بخار ہوا تھا, وہ ریکور ہو گئے, 2-3 نئے کو ہو گیا ہے, اور ایک پلیئر کو تو اتنا ہائی فلو ہے عبداللہ شفیق کو کہ اس کو کوارنٹین کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کو بالکل دوسرے لوگوں سے اس لیے الگ کیا ہوا ہے کہ کہیں دوسرے لوگوں کو بھی نہ لگ جائے فلو. تو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نا, وہ جب چھپائی جاتی ہے تو زیادہ پینک ہوتا ہے اور زیادہ لوگ کائٹ فلائنگ کرتے ہیں, ریومرز اٹھتی ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے کیمپ کا ہی نقصان ہوا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے صاف بتاؤ میڈیا کو کہ جی 4-3 پلیئروں کو بخار ہوا تھا, اور یہ کوئی وائرل انفیکشن نہیں ہے, نارمل بخار ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. احمد آباد میں گرمی تھی, بنگلور میں خنکی ہے, تو جب باقی ٹیم کے پلیئرز وہ ٹھیک ہے شاہد صاحب, صرف ہمارے ہی پلیئرز کو افیکٹ کیا. ذرا سا یہ بتا دیں, اگر ویدر ہے, موسم ہے یا ٹریولنگ ہے, کیا وجہ ہے پھر یہ؟ اب آسٹریلیا کی ٹیم آج یہاں پہ کل یہاں پہ آئی ہوگی, ان کا پتہ چلے گا ان کے کیمپ سے کہ وہ بھی گرمی سے آئے, ان کو کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ آج پتہ چلے گا کہ آسٹریلیا والوں کو بھی کچھ ہوا یا نہیں. اللہ کرے سب پلیئر ہمارے فٹ ہوں, اور اچھا میچ ہے, ہمارا کروشل میچ ہے, اس کے لیے پوری اپنی پرفارمنس ہے. تھینک یو سو مچ. وہ جو خاطر تواضع ہو رہی تھی شاہد صاحب, اس پہ بھی تھوڑا دھیان رکھیں. جو کھانا مہمان نوازی اپنی جگہ, لیکن ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, مشورہ دیں. ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں, موسم چینج ہو رہا ہے. بس پلیئر خود اپنے چیمپئن ہیں, وہ خود اپنا سمجھتے ہیں, اور ان کے ساتھ میڈیکل اسٹاف بھی ہے جو کچھ تھوڑا ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب. ظاہر ہے اب مطلب ہر چیز پہ انہیں ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن انہیں خود پتہ ہونا چاہیے. اور آپ کو بہت مہمان نواز لوگ, جیسے میں حیدرآباد دکن کی بات کروں تو وہ آپ کی پلیٹ میں کھانا ختم ہوتا ہے, وہ پھر دوبارہ سے جی اس میں کھانا جی وہ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا جی, ایک مبارکاں, ویلکم بیک. ڈالر گر گیا اور ملک کی آٹو موبائل انڈسٹری پہ جو اس کے مثبت اثرات بظاہر بتایا جا رہا ہے
کہ آ رہے ہیں گاڑیوں کے نرخ بھی نیچے آنے. یہ بتائیں نا جی ایگزیکٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران گاڑیوں کی قیمتوں میں لاکھوں روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور ملک میں موجود مختلف کمپنیز نے اپنی گاڑیوں کے ماڈلز کی قیمتوں میں 1 سے 5 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی ہے. دوسری جانب ایک اور سنگ میل عبور یہ کیا گیا ہے کہ مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں کی ایکسپورٹ شروع ہو گئی ہے. اچھا مل رہی ہیں جو ہم نے ایکسپورٹ شروع کر دی. اچھا 14 گاڑیوں کی پہلی کھیپ کینیا اور تنزانیہ کو فروخت کی گئی ہے. اچھا جی یہ جو چلو سٹارٹ یہیں سے کریں گے پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یورپین کنٹریز سے جائیں گے. مقامی اور چینی کمپنی کے اشتراک سے گاڑیاں تیار کی گئی ہیں اور جنوبی افریقہ ملیشیا انڈونیشیا دیگر ممالک میں برآمد کی جائیں گی ان فیوچر. تو یہ صورتحال ہے. اچھا کچھ اس کی ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے ایک تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی تو گاڑیوں کے پرائس ان کی پہنچ سے باہر ہو گئے تھے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرائس نیچے لائے گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جی آٹو موبائل ایکسپرٹ سنیل سرازبند صاحب. ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سنیل. آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی یہ واقع کیا رہا ہے ویسے یہ بتائیں کہ گاڑیوں کے پرائس جو گرے اس میں کون کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ اچھا میری شکل دیکھ کے آپ لوگ کہیں گے ہمیشہ بری نیوز آتی ہے تو پرائسز کوئی نہیں گری. اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ گاڑیوں کی ویب سائٹ وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا لیکن ابھی تو لاکھوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں. پڑا ہے نا ہم نے وہی کنفرم کر رہے ہیں. نہیں وہ ایشو یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لاسٹ جو گاڑیوں کی پرائسز انکریز ہوئی تھی اس ایئر کے شروع میں جب $275 کا گیا تھا اس کے بعد گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں وہ لوگوں کی ریچ سے باہر ہو گئی تھی. نوبڈی واز بائنگ کارز اور گاڑیاں پریکٹیکلی آف پہ مل رہی تھی. صرف 2 کمپنیاں تھیں جنہوں نے لاسٹ پرائس انکریز کی تھی. ایک میرا خیال ہے ہونڈے تھی اور ایکسپورٹ کیا تھے انہوں نے واپس ریورٹ کیا. باقی نہ تو کسی گاڑی نے پرائس اوپر کی تھی اس کے بعد نہ ہی کم ہوئی ہے اور نہ ہی آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے. اچھا اور یہ جو یوزڈ گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں کچھ آگے پیچھے ہوئی ہیں پیٹرول پرائسز کی وجہ سے یا ڈالر کی وجہ سے کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ کچھ ادھر بھی کچھ نہیں ہوا؟ اچھا یہ اشفاق بڑا ایک عجیب سا فیکٹ ہے کہ ہم لوگ سارے کہتے ہیں کہ جی نئی گاڑی بڑی مہنگی ہے اور کمپنیاں ہمیں لوٹ کے کھا گئی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے اور آپ کے گراج میں جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے جب ہم اس کو بیچنے لگتے ہیں تو ہماری پرائس کے لیے فنگر اوپر کے اوپر جاتی ہیں کہ ہم اس کو مہنگے سے مہنگا بیچ لیں. اور نئی گاڑی اگر $1,00,000 مہنگی ہوتی ہے تو یوز گاڑی $2,00,000 مہنگی کرتے ہیں لوگ بیکاز بائنگ پاور کے اندر نئی تو آ نہیں رہی. تو پھر وہ نیچے جمپ کر کے جب زیادہ تر لوگ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے یوز گاڑی کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو وہ تو اتنی نیچے نہیں آئی. یس ایک فیکٹر ضرور ہے کہ پیٹرول پرائسز جب بڑی تھی بہت زیادہ تو ہائیبریڈ گاڑیاں مہنگی ہو گئی تھیں. جب بیٹری ہائیبریڈ گاڑی مہنگی ہوتی تھی ایک دم پیٹرول سستا ہوا ہے اب تو ایک دم 2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہائیبریڈ گاڑیوں کی پرائس نیچے آ گئی. نیچے آ گئی مطلب اندازاً کوئی خاص ڈفرنس آپ تو بتا دیں ریٹ. ہم یوز گاڑیوں میں تو دیکھیں سمپل سی بات ہے 2 سے 3 لاکھ روپے کا فرق پڑتا ہے. اس میں اگین وہ لوگوں کے لیے اتنا فرق نہیں. لوگوں کو زیادہ نیوز کا ہوتا ہے کہ جی نئی گاڑی آئی ووڈ ایگری ود یو ہونا چاہیے لیکن وہ اس لیے نہیں ہو رہا پریکٹیکلی کہ 275 تک جب ڈالر آیا تھا اس کے بعد انہوں نے پرائس بڑھانی چھوڑ دی تھی. اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو انٹر بینک ابھی اس کو کراس نہیں کیا نیچے آتے ہوئے. نیچے آئے گا تو میں اور آپ کے ساتھ سب سے پہلے کھڑا ہوں گا اور میں ان کے ایگزیکٹ ان کو فگرز دکھاؤں گا کہ کس ڈالر پہ آپ نے پرائس بڑھائی تھی اب اس کو کم کریں. اچھا تو اب اور مجھے ایک اور بات بتائیے کہ یہ اس پہ امپیکٹ کتنا پڑا ہے؟ خاص طور پر ہم گاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر چیک کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ہابی بن جاتی ہے کہ بیچنی نہیں ہے خریدنی نہیں ہے لیکن دیکھنی ضرور ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کئی گاڑیاں رہتی ہیں اور وہیں پہ مہینے وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں ویب سائٹ پہ کبھی کبھار قیمتوں میں. تو یہ امپیکٹ اوور آل بزنس پہ پڑا ہے اس پہ یوز گاڑیوں کے کاروبار؟ دیکھیں نئی گاڑی پہ تو امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائم کوئی بھی نئی گاڑی دیکھنے جائیں گے تو آپ کو ڈیلز مل رہی ہیں آفرز مل رہی ہیں اس حد تک کہ آپ کو 12 لاکھ روپے آف مل رہا ہے. اچھا جس مارکیٹ میں آپ آن دیتے تھے. تو یوز گاڑی والا جو ہے آن دا ادر ہینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں نئی گاڑی اتنی مہنگی ہے کہ جب آپ اس کی یوز پہ جاتے ہیں تو اٹس لیس دین ہاف آف دا پرائس. تو پھر بہت سے لوگ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں اس لیے جو یوز گاڑی بیچنے والے ہیں ان کا تھوڑا جو ہے نا کیلکولیشن آؤٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ میں ہمیشہ لیکن اس میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر یہ بیچیں گے تو کوئی دوسری خریدنی بھی ہوگی تو پھر وہ اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار باقی بڑھ رہی ہے تو چلو اس کا بھی حساب کتاب کچھ رکھیں. نہیں ہمارے یہاں پہ جنرلی اگر آپ دیکھیں ہم ایک ایز اے نیشن وی آر نیشن آف ہولڈرز. جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے ماسک لے کے اسٹاک کرنا شروع کر دیے تھے پھر سینیٹائزر شروع کر دیا تھا. آج کل جو اب نئی گاڑیوں پہ آن کی وبا ختم ہوئی ہے تو اب یوز گاڑی والوں کو لگتا ہے کہ ہماری گاڑی میں سے کچھ سونا نکل رہا ہے. ایسا ہے نہیں. مارکیٹ میں ہمیشہ ریئلسٹک فورسز جو ہیں مارکیٹ کی ہوتی ہیں اور جو جائز ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی گاڑی بک جاتی ہے. جو نہیں مانگ رہا ہوتا صحیح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ مہینوں وہ گاڑی کھڑی. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ اور اگر ڈالر نیچے آتا ہے تو فرق پڑے گا اس کی امید رکھی جا سکتی ہے پھر if ڈالر کراسز اگر اس کا لوور بیریئر جو ہے وہ 270 سے نیچے جائے گا تو بالکل رکھی جا سکتی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو گاڑیاں میرے لیے حیران کن اور اچھی خبر ہے کہ وہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں. ابھی تو کینیا اور تنزانیہ ہی ایکسپورٹ کی گئی ہیں تو
ان کی کوالٹی وغیرہ کی کچھ اسیسمنٹ آپ نے کی, کچھ دیکھا ان کو, کوئی ریویو وغیرہ کیا کہ کیسی ہیں وہ؟ کوالٹی دیکھیں, ہم نے ان گاڑیوں کے پہلے بھی ریویو کیے ہیں, دیر سیم کوالٹی ایز دے آر پروڈیوسڈ ان پاکستان, بٹ صدف آئی تھنک ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. انہوں نے کہا, بتایا تھا کہ یہاں پہ جب کوئی لینے والا نہیں تو ایکسپورٹ ہی کریں گے, بیکاز یہاں کی مارکیٹ میں اتنی پاور ہی نہیں ہے ابھی. تو وہاں پر لینے والے ہیں دنیا میں. دیکھیں ہمارا جو پاک روپیز کو ڈیپریسیٹ ہو رہا تھا, دنیا کی کرنسی تو اسی جگہ کھڑی ہے. اگر میں 1990 میں لنڈن جاتا تھا, وہاں پہ روٹی 1 پاؤنڈ کی تھی, آج بھی 1 پاؤنڈ کی ہے. اس طرح امریکہ جاتے تھے تو وہ بھی جو ڈالر میں تھا وہ ڈالر میں ہی ہے. ڈیپریسیشن کا انفیکٹ ہمیں پڑتا ہے. اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کینیا اور تنزانیہ میں جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آر وی کمپیٹیو انف, کیونکہ اب بجلی ہماری ہائیسٹ ریٹ کے اوپر ہے, ہمارے پاس کافی چیزیں جو ہیں وہ ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہے. اٹ ول بی ریئل ٹیسٹ. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جو یہاں پہ مقامی سطح پہ چین کے اشتراک سے تیار ہو رہی ہے وہ یہاں کے لوگوں کی بھی پہنچ سے دور ہے؟ وہ بھی دور ہیں, یہ میرا سوال ہے. ان کے پرائسز تو ود ان ریچ ہونے چاہیے. نئی گاڑی آپ 0 میٹر کوئی بھی لے لیں, 660 سی سی کی نہ ہو, وہ بھی ایک عام آدمی, متوسط طبقے کا آدمی جو جاب پیشہ ہے, اس کے ریچ سے دور نہیں, بہت دور ہے. اور اچھا برا کیا لگتا ہے؟ برا یہ لگتا ہے کہ اس گاڑی کی اتنی ویلیو, اتنی ورتھ نہیں ہوتی جتنا اس پہ آپ نے اماؤنٹ دینا ہے. دیٹ از دا فیکٹر جس پہ آئی تھنک سوچنا پڑے گا ان ساری انڈسٹریز کو, کار انڈسٹری کو, کہ بھائی خاص طور پہ پاکستان کے اندر, کہ یہ کیسے لوگ اس طرح, پھر بائنگ پاور جب نہیں ہے تو وہ اتنی مہنگی گاڑیاں کیسے خرید سکتے ہیں؟ مطلب آپ کی سیلری سے ہی زیادہ ایکسیڈ ہو گئے معاملات. یو کین ناٹ افورڈ ایون آن انسٹالمنٹ. اس کو آپ سمپل ایک طرح دریاؤں کوزیں بند کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ پاک روپیز میں کماتے ہیں, اور ہم جب گاڑی یا کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ وہی گاڑی جو پچھلے سال 20 لاکھ کی تھی, آج وہ 50 کی ہوگی, تو میرے اور آپ کے مینٹل بیریئر میں نہیں آتی وہ چیز. اچھا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے, یہ جو امپورٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے گاڑیوں کی, یہ جو ہائیبریڈ اور اس طرح کی جیپنیز گاڑیوں کا, یہ کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے دوبارہ سے؟ ابھی ہو رہی ہیں امپورٹ گاڑیاں امپورٹ ہوتی رہی, وہ سلسلہ بند نہیں ہوا تھا. اٹس بیسیکلی فیسلٹی فار اوورسیز پاکستانی, جس میں گیفٹ, بیگیج اور ٹرانسفر ریزیڈنس کے تحت گاڑیاں آتی ہیں. بٹ اگین جب آپ کا ڈالر بہت اوپر چلا گیا تھا تو ان کی پرائس بھی اوپر چلی گئی تھی, اس لیے ان کی ڈیمانڈ بھی کم تھی. اب زیادہ تر جو ایک دنیا میں ٹرینڈ ہے الیکٹرک گاڑیوں کا, اس کے بارے میں آج کل کافی امپورٹ ہو رہی ہیں. بٹ الیکٹرک گاڑی اگین وہ جو ہے وہ شروع ہی تقریباً 12 ملین سے ہوتی ہے, تو عام آدمی کے لیے تو امپورٹڈ گاڑی بھی کوئی جو ہے نا سولوشن نہیں لے کے آ رہی. ویسے آج کل اگر 1500 سی سی میں ہائیبریڈ وغیرہ گاڑیاں ہیں, ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائسز نیچے گئی ہیں, حالانکہ پیٹرول اتنا کم ہوا ہے, لیکن پھر بھی ابھی 200 کتنا, مطلب 280 سم تھنگ پہ ہے. یہ جس گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں 15 سال پرانی ہائیبریڈ گاڑی ہے, نئی کی بات نہیں کر رہا. جو 15 سال پرانی ہائیبریڈ گاڑی ہیں وہ 15 لاکھ سے 40 پہ چلی گئی تھی, وہ 40 سے واپس 35 پہ آ گئی. تو اچھا بیچ میں یہ خبریں ظاہر ہے جس طریقے سے کریک ڈاؤن جب ڈالر پر بھی ہو رہا ہے تو دوسرے شعبوں میں بھی ہو رہا ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر بھی بڑی کارروائی ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کسی طریقے کا کوئی رول پلے کر سکتا ہے یہ کریک ڈاؤن؟ اس کریک ڈاؤن سے مطلب اگر دیکھا جائے سپلائی ڈیمانڈ کے تحت, تو ڈیمانڈ جو ہے عام گاڑی کی بڑھ جائے گی اور پرائسز اور اوپر جائیں گی. بیکاز دیکھیں نان کسٹم گاڑی جو بھی لے رہا ہے وہ بھی مارکیٹ کا حصہ ہے. اگر آپ اس کی گاڑی پکڑ لیں گے پھر وہ مارکیٹ میں جائے گا تو پھر ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی, تو پرائسز تو اوپر جائیں گی, نیچے نہیں جائیں گی. وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ڈرائیو ہے, ان کو ریونیو چاہیے, اور صحیح بات ہے جو نان کسٹم گاڑی چلا رہا ہے اس کو پکڑ کے ریونیو لینا چاہیے اسے. اچھا, اور یہ جو ادھر دوسری جگہوں سے, افغانستان وغیرہ سائڈ سے جو اسمگل وغیرہ ہو رہی تھی گاڑیاں, یا ادھر سے ادھر جاتی ہیں ادھر سے ادھر آتی ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے ویسے بیسکلی؟ وہ تو نقصان دہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں سختی کرنی چاہیے. گاڑی ایک ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بلوٹوتھ کے اوپر آ جائے, وہ تو obviously اگر اسمگل ہو کے آ رہی ہے, بارڈر کراس کر کے آ رہی ہے, سو وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آر بارڈر کنٹرولز, کیونکہ یہ تو ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو انویزیبلی تو لے کے نہیں آیا جا سکتا. پچھلے ہفتے میں وزیر اعظم صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا بیان, انہوں نے دیا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ 26,000 لوریز ڈیلی پیٹرول یا ڈیزل جو ہے اسمگل کر کے لا رہی ہیں. اینڈ ہی ساؤنڈیڈ ویری, مجھے لگا کہ وہ بڑے بے بس سے لگ رہے تھے. تو اس میں گاڑیوں کی کیا بات کرنی جہاں پوری پوری لوری آ رہی ہے اسمگل ہو کے. کل گورنر سندھ کا ایک بیان آیا تھا, کہہ رہے تھے 3 لاکھ بھی جس کی سیلری ہے وہ بھی غریب ہے. تو 3 لاکھ والا بھی انسٹالمنٹ پہ, سنیل آپ کا خیال, آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا گاڑی خریدنا, اب ایسے ہی ہو گیا ہے. اگر ریئلسٹکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے وڈ ایگری ود ہم. ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ کہ شاید چیزیں بہتر ہوں, اللہ کرے ڈالر کافی نیچے آئے کہ لوگوں کو یہاں پر قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملے. تھینک یو سو مچ سلیل سرفراز منچ, آٹو موبائل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بہرحال بریک وقفہ ہی لے لیتے ہیں اس کے بعد, بس اس کے بعد بریک ہی بنتا ہے. بریک. آل رائٹ جی, تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. سیریسلی؟ اور لاہور میں
ट्रांसपोर्ट किरायों में 15% तक कमी कर दी गई है। वाह वाह, सदफ अब्दुल जब्बार, सुन लीजिए आप। सुनाइए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से मुज़ाकरात किए, जिसमें किरायों में कमी का इत्तलाक पर बात की गई। और मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के किरायों में 10 से 15%, वैसे उसूलन 30 से 40% कमी होनी चाहिए थी, नहीं, लेकिन 30 से 40% ज़्यादा हो जाती। तो बहरहाल प्राइवेट अड्डों से चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी होगी। इंटरसिटी AC, नॉन AC बसों के किरायों में 15% कमी की जाएगी। अच्छा, फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स माल बरदार यानी कि गाड़ियों के किराए 10% कम होंगे। तो ये सिर्फ लाहौर में ही हुआ है, बाकी मुल्क में क्या हालात हैं? हालांकि वहाँ पे तो मेट्रो भी चलती है, वहाँ पे और स्पीड ट्रेन भी चलती है, और होगा भी चलती है, आहिस्ता आहिस्ता तो वहाँ पे होगा। तो ऑलरेडी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के जराए मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे तो लोग अपनी गाड़ियों पे रिलाई कर रहे हैं। चिंगची रिक्शा है या फिर वो रेड बसेस जो हमें कुछ कम तादाद में दिखाई देती हैं, ज़्यादातर वो पुराने ज़माने की, कदीम ज़माने की जो बसें हैं ना, जिन्हें आप किसी म्यूजियम में रख देना चाहिए, वो आपको बड़ी स्पीड से ऐसे 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 जाती हुई नजर आ रही होती हैं। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है, तो क्या कर सकते हैं? मुबारकबाद ही दे सकते हैं फिलहाल। अच्छा, अब आप मुबारकबाद की आपने बात की अशफाक, तो मुबारकबाद से लोगों के दिमाग में पहला ख्याल आता है शादी की मुबारकबाद का। जी, तो तारीख याद रखिएगा, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, जिस तरह से सदफ अब्दुल जब्बार ने फरमाया था कि नवाज शरीफ की वापसी की डेट है, तो वो याद रहिएगा। तो ये सहूलत से आपकी शादी होगी, सहूलत से शादी होगी, और ये डेट इसलिए क्योंकि आसान है, लोगों के बार बार रिपीट हो रही है, तो आपकी मेमोरी में जी इम्प्रिंट रहेगी, इसलिए मैंने ये डेट बताई थी। दी वेडिंग एक्सपो की तैयारी अब हम आपको बताते हैं कि सहूलत से कैसे शादी हो सकती है, वो कैसे। द वेडिंग एक्सपो कराची की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेडिंग इवेंट अब बहुत ही करीब है, यानी 21 में अब दिन ही कितने रह गए, 2 दिन का ये इवेंट है। 21 और 22 अक्टूबर को कराची एक्सपो सेंटर में ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक और सामने जी की तरफ से ये लगेगा शादी का मेला ओकेजन्स। और दुबई इस्लामिक बैंक ने महंगाई से परेशान लोगों को हल भी बता दिया है, उनका हाथ थाम लिया है। वो कैसे कि जी अब आप सब शादी के लिए रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपो में आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज भी होंगे, और साथ ही आपको सेल्फीज बनवाने का उनके साथ मौका भी मिलेगा। तो यकीनन दिस इज अ बिग अट्रैक्शन फॉर यू टू कम ओवर देयर। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि तरह तरह के पैकेजेस भी हैं वहाँ पे पैकेजेस भी हैं, मलबूसात, सबसे बड़ा मसला ये होता है शादी के दिन पहने क्या। लड़कियां तो बड़ी परेशान होती हैं, तो मलबूसात, मेकअप की वर्कशॉप शामिल है। सो ये भी बड़ा मसला होता है कि जैसा आपने ड्रेस सेलेक्ट किया है, आपको उस दिन अब बेस्ट लगना होता है, तो मेकअप के लिए वर्कशॉप भी वहां पर है। सबसे बड़ी बात ये कि RY सहूलत वॉलेट से शॉपिंग पर 80% गोल्ड सेव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सारे जो प्लान है जो आप बनाएंगे इस 2 दिन में, क्या क्या शौक होते हैं लोगों के, वैसे नहीं, ईरान के भी रेसर्स इसमें हिस्सा लेंगे, इसके साथ साथ मुल्क के मारूफ रेसर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो इट्स गोना बी अ गुड इवेंट। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वाह वाह क्या कॉफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सदफ अब्दुल जब्बार और मैं आपका एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। आपको लग रहा था ना कि आप ऑन एयर नहीं हैं? नहीं, मुझे पता था, मैं एक्ट कर रही थी, कभी एक्टिंग भी करनी पड़ती है। चेक कर लें जी, जो जो इधर उधर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले देख लें, बहुत टैलेंटेड है ये बच्ची, ठीक है। तो बहरहाल तो बात यह है कि भाई मौसम के तेवर समझ ही नहीं आ रहे कि क्या हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी। अब खुनकी सुबह एहसास होता है कि हल्की सी खुनकी मौजूद है, कभी हब्स हो जाता है, दोपहर तपती हुई होती है। अशफाक, आज सुबह जो हवा चल रही थी, मतलब मुझे सर्दी फील होना शुरू हो गई। सोचें, PCR वाले भी कह रहे हैं, मेरी बातों पे हमेशा कहते हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, जब कोई परदेसी बात करता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ही मीन्स इट। परदेसी नहीं, वो हमारे देसी भाई हैं। अच्छा जी, असल देसी, क्या मतलब ऐसे ही है। अच्छा, तो मैं सर्दी की बात कर रही थी। सर्दी ने बहरहाल एंट्री देनी शुरू कर दी है, तो हम जरा सा मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो लेट्स एंजॉय द मौसम, हमें भी एंजॉय करने दें। अशफाक, इतनी क्यों हंसी आ रही है?
ایسے ہی میں وہ کہہ رہا تھا آپ نے جن شبدوں کا سہارا لیا تو اس وجہ سے میں شب جو ہے نا وہ اس وقت منہ سے جو ہے نا نکل اچھا، یہ کافی پینے کے بعد آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے جب آپ زیادہ بلیک کافی پیئیں تو دیٹ از فائن، لیکن جب آپ دودھ والی کافی پیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا وہ زبان چپکنے کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا میں نے یہ ہمارے نا ایک اس میں رہا ہے، ہماری جو نیوز انڈسٹری کہہ لیں، فیٹرنیٹی کہہ لیں، اس میں یہ رہا ہے کہ لوگ اکثر بیشتر چائے نہیں پیتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں جی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، فمبلز ہوتے ہیں، وہ چینی زیادہ ڈال کے پیتے ہوں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری تو چائے کی عادت ہی اتنی ہے کہ اس کے بغیر ہم سے کام نہیں ہوتا. چلیں تو اچھا جی، اوور آل ہم موسم کی بات کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم دنیا پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کس کس طریقے سے ان کو تاک تاک کے نشانہ بنایا جاتا ہے. ابھی غزہ کی اگر میں صورتحال کی بات کروں تو یقین کیجئے کہ جو امیجز وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں. آپ کے بچے اگر چھوٹے ہوں اور آپ کے پاس محفوظ ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ معصوم بچے جو ابھی یہ فیل بھی نہیں کر سکتے، جن کو پیار کے علاوہ اور کوئی جذبہ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ زخموں سے چور ہیں، ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا پھر وہ بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. میں صرف یہ سوچتا ہوں اور صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں کا قصور کیا ہے. اور اشفاق یہ مناظر ایسے ہیں کہ ان کو سوچ کے اتنا ظلم کوئی کیسے ڈھا سکتا ہے، خاص طور پہ ان معصوم بچوں کی جب ویڈیوز آتی ہیں اس کے بعد جو بڑے بڑے ملک ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا سویلائزڈ کہتے ہیں، آج بائیڈن صاحب امن کا دائی کہتے ہیں، آج اسرائیل پہنچیں گے، وہ اسرائیل کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے پہنچ چکے ہوں گے، بلکہ صحیح کہا آپ نے. اور اس وقت جبکہ غزہ کے ایک اسپتال تک پر بھی اسرائیل کی جانب سے بمباری کر دی گئی. اب دوسرا چکر یہ ہے کہ رفح کراسنگ ایک ایسی کراسنگ ہے جو کہ مصر کی سائڈ پہ ہے، بالکل یہاں سے مصر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر مصر نے وہ سرحد بند کی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے گزرتے ہوئے. مصر کو یہ خوف ہے کہ کہیں پر وہ سرحد کھولے تو وہاں پر وہ بمباری نہ کرتے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اقوام متحدہ سب کہتے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن ہوا کیا؟ روس نے قرارداد پیش کی. قرارداد کس لیے دی؟ کہ جی امن کی بحالی کی کوششیں کی جائیں. سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی، 9 ووٹ درکار تھے. اگر 9 ووٹ مل جاتے تو ظاہر ہے پھر جو باقی ممالک ہیں ان کو اپنا یہ فیصلہ اسرائیل کے اوپر لاگو کرنا ہوتا. لیکن ہوا کیا؟ 5 ووٹ حق میں آئے، 4 مخالفت میں آئے، جبکہ 6 جو ملک ہیں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا. اور جس میں جو سر فہرست ملک ہیں جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دی ان کے نام میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. سنیں، امریکہ، فرانس، برطانیہ، جاپان، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے کہا جی ان کو امن کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل اور اس میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اسرائیل کے لیے تو انہیں امن کی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے پتہ نہیں جو ایک سسٹمیٹک جینوسائیڈ دوغلی پالیسی ہمیں نظر جو آتی ہے. ایک مطلب میں وہی سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کر لیتے ہیں. اور تقریباً اس وقت وہاں پر ایک کہا جائے کہ ان کے اوپر جہنم کا سا سما ہے ان کے ساتھ، کہ اوپر سے بھی آگ برسائی جا رہی ہے. پانی، خوراک، ادویات ان کو دستیاب نہیں ہے، کھنڈرات ان کے مقدر بن چکے ہیں اور ایسے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. بائیڈن صاحب اگر اسرائیل پہنچ گئے ہیں تو ایز اے گڈ جیسٹر وہ فلسطین بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی چلے جائیں، فلسطین بھی چلے جائیں. انسان تو دونوں جگہ بستے ہیں نا، بچے تو دونوں جگہ بستے ہیں اور معصوم لوگ تو دونوں جگہ بستے ہیں. تو آپ اگر ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے جاتے ہیں تو دوسری طرف بھی جائیں. یہ اپروچ وہ ہے جو ان 2 ملکوں کو 2 ریاستیں کہہ لیں جن کا تنازع ہے کہ یہ کس طرف ہونی چاہیے، بارڈر کے اس طرف اس طرف، ان کو ایک طرف لا سکے، امن کی طرف ایٹ لیسٹ لا سکیں، سیز فائر کی طرف لا سکیں. جی تو اب ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے ڈوٹو کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ پاک فوج بھی مکمل سولیڈیرٹی شو کر رہی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ، خاص طور پر جو غزہ میں اس وقت مقید ہیں اور اس وقت اسرائیل کے مہیمانہ جبر کا سامنا کر رہے ہیں. یہ 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی GHQ میں، جہاں پر اسرائیلی بمباری سے معصوم شہریوں کی جانیں جس طرح سے جا رہی ہیں اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا. صدر بالکل، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے. تو یہ بڑا واضح پیغام گیا ہے پاک افواج کی جانب سے.
اور ظاہر ہے اس وقت سپورٹ از اے میٹر آف کنسرن فار ایوری بڈی، کیونکہ سیز فائر ہونا سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. اور جو بااثر ملک ہیں، انفلوئنشل کنٹریز ہیں، ان کو تو اس میں بلکہ آگے سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو کیا قرارداد کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے. ایسا ہی ہے. اچھا جی، آج یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور دنیا بھر میں ہر سال اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے سرطان یعنی کہ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. پورا مہینہ اس حوالے سے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ آگاہی بہت ضروری ہے. یعنی کہ پہلی کوئی چیز ہے وہ آگاہی، اس کے بعد پھر ڈائگنوسٹکس، اس کے بعد پھر اس کا علاج، اور اس کے اندر اسٹیجز بھی بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا، پنک ریبن کی مناسبت سے اس کو پنکٹوبر بھی کہا جاتا ہے. ہر سال دنیا بھر میں ایک ایسٹیمیٹڈ یہ نمبر ہے بیسکلی کہ 20 لاکھ سے زائد خواتین اس موذی مرض کا شکار ہوتی ہیں، اور وجہ اس کی یہی میں بتا رہا ہوں کہ آگاہی نہ ہونا ہے. آگاہی نہ ہونا ہے، اور ظاہر ہے لوگ ڈرتے ہیں. اس کا علاج بتایا جاتا ہے بڑا مہنگا ہے بھی، اور دوسرے جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو یہ بیماری ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، اگر آپ شروع میں اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، مختلف سٹیجز پہ اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، تو اس کا علاج بھی ہے. اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے صدف کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو انیشلی میموگرام ہوگا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب بایوپسی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی پرک کرے گا تو اس کے بعد وہ پھیل جائے. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ہم اس کی آگاہی کا مہینہ ہے تو کیوں نہ اس حوالے سے جو ریلیونٹ پرسنالٹی ان سے بات کی جائے. تو اس حوالے سے بات کرنے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیکل آنکولوجی ڈاکٹر ثنا سحر صاحبہ. ڈاکٹر ثنا، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بتائیں، ہم ظاہر اکتوبر کا مہینہ ہے، لوگوں کو جتنی اویئرنیس دی جائے. پاکستان میں اس طرح کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا لوگ علاج کرانے سے گھبراتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں تشخیص کروانے سے. ایک چیز اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گا جو صدف نے پوچھا، ڈاکیومنٹیشن پاکستان میں کتنی ہے؟ یہ دنیا کا نمبر تو ہم نے دے دیا 20 لاکھ. یہاں پر کوئی طریقہ کار ہے کہ ڈاکیومنٹ کریں کہ کتنے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں؟ First of all, I would like to thank you, Ashfaq and Sadaf, and indeed it is an important topic to discuss. جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے، تو ایکوریٹ ڈیٹا تو آف کورس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جیسے ویسٹرن کنٹریز کا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 9 میں سے ایک خاتون کو رسک ہوتا ہے بریسٹ کینسر. جی یہاں پاکستان میں. اور اگر ہم لوگ موٹیلٹی ریٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو 22% موٹیلٹی ریٹ ہے ایک وومن کا ان پاکستان ایز کمپیئر ٹو 2 to 4% ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو آپ دیکھیں کہ موٹیلٹی ریٹ پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کیا ہے. اٹس جسٹ بیکاز کہ اویئرنیس نہیں ہے، ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے موٹیلٹی ریٹ از ٹوٹلی ہائی. اور ایکوریٹ ایک تو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر رف ایسٹیمیشن لگائی جائے تو اس میں 4000 جو ڈیتھ رپورٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس پاکستان میں پر ایئر، اور 22,000 تک آلموسٹ وومن ڈائگنوز ہوتی ہے. ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح سے صدف نے ابھی تذکرہ کیا، اوبویسلی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر علاج کرانے جائیں تو گھر کیا سب کچھ بکنے کی نوبت آ جاتی ہے، بہت مشکل ہے. خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس اعتبار سے کام ہو رہا ہے، مطلب انویسٹ کر رہی منسٹری؟ جی بالکل. اگر گورنمنٹ سیٹ اپ کی بات کی جائے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ تو ڈیفینیٹلی یہ بہت ایکسپینسو ہے. اور گورنمنٹ میں دیکھیں 100% تو فیسلٹی کہیں بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ایک دیکھا جائے تو 80 to 90% فیسلٹی اویلیبل ہے. جیسے وی آر ڈوئنگ کیمو تھراپی، سرجری بھی ہو جاتی ہے، اور ریڈیشن بھی جو ہے ہمارے پاس، جس طرح سے سائبر نائف. اور سائبر نائف اس میں میرے خیال میں اسٹیج 2 تک افیکٹو ہوتا ہے. اگر جی دیکھیں سائبر نائف کی اگر بات کی جائے تو دس از اے ریئلی براڈ ٹاپک. تو وہ کس کینسر میں، اور ان کی کچھ ڈیمارکیشن ہوتی ہیں، کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کس کینسر میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن ریڈیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے. اگر JPMC دس از ون آف دا یس، تو اس میں IMRT ڈفرینٹ طریقے کار ہوتے ہیں ریڈیشن کے جو ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ریڈیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے پاس ہے. اگر JPMC کی میں بات کروں، میں جو ہوں کیمو تھراپی اسپیشلسٹ ہوں، تو ہمارے پاس کیمو تھراپی کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور سرجری کا ہے. سو دس آل ٹریٹمنٹ از اویلیبل. اگین کیونکہ رش بہت زیادہ، اٹ از این ایکسپینسو پروسیجر، تو لوگوں کو ویٹنگ بہت ملتی ہے. اگر CT اسکین کی بات کی جائے تو اٹ ٹیکس آلموسٹ 2 to 3 weeks ٹو گیٹ اے CT اسکین ڈن. اینڈ آپ کو خود پتا ہے کہ مرض پروگریس کتنا جی بالکل. دیکھیں
بڑھ جاتا ہے. اسٹیج جو ہے اگر آپ 2 to 3 weeks اگر ان کو CT اسکین کی ڈیٹ ملتی ہے تو بون اسکین کی ان کو 1 month کے بعد ملتی ہے, تو ورک اپ میں ہی 2-3 مہینے اور گزر جاتے ہیں. آتے بھی اتنا لیٹ ہیں, اس کے بعد اگر اس میں ایک چیز ہمارے یہاں بیماریوں سے لے کے بڑی متس جڑ جاتی ہیں. جی ہر کینسر کے حوالے سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. جی تو ذرا یہ لوگوں کو بتائیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جی بالکل, دس از ویری کامن کوشچن جو مجھ سے سب پیشنٹس آ کے پوچھتے ہیں, خاص طور پہ ہسبینڈ اور وائف ٹو مینٹین این انٹیمیٹ ریلیشن شپ. تو یہ اسپریڈ نہیں ہوتا ہے, دے کین مینٹین دیئر انٹیمیٹ ریلیشن شپ, اور نہ ہی یہ کسی بھی گھر میں کسی اور کو لگ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک متھ ہے, متھ ہے یا ایک کیوریس ہوتا ہے کوئی اور فیملی ممبر, کیونکہ لوگوں کو نالج نہیں ہے تو دے تھنک دیٹ اٹس کنٹیجیس. تو یہ کنٹیجیس تو بالکل نہیں ہے کینسر, دس از سم تھنگ جو ہماری اپنی ہی باڈی میں سیلز نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے, اور جینیٹکلی وہ اس کا ہونا خدشہ ہونا وہ دیٹ از سم تھنگ. نمبرز آ رہے ہیں, آپ نے بتایا جو نمبرز آ رہے ہیں اس کی وجہ, کیونکہ اگر یہ سارا موروثی بیماری بھی اسے کہا جاتا ہے, اگر یہ والا معاملہ ہے تو ادر فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں اس میں. جی دیر آر ملٹیپل رسک فیکٹرز فار بریسٹ کینسر. انوائرمنٹل رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور جینیٹک, جیسے اشفاق نے ابھی مینشن کیا جینیٹک کا, تو کچھ سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک پرٹیکولر جین جس کے خاص طور پہ BRCA1 اور BRCA2 کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ, تو وہ کامنلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ابھی جو آج کل ہمارے پاس آتے ہیں اس ٹائم پہ, تو ان کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, تو اس میں انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اچھا مجھے چلیں ایک چیز بتائیے, آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے جن کو سسپیکٹ ہیں کہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے, اس صورت میں سب سے پہلے آپ کون سا ٹیسٹ کرواتی ہیں, اور اس کے بعد ایک جو پروسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے تاکہ ناظرین کے لیے. جی شیور. دیکھیں کوئی بھی الارمنگ سائن ہے, آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اور دا ڈاکٹر وڈ بی دا ون ہو ول پرسکرائب دا انیشیل انویسٹیگیشن. تو ہم لوگ اس میں ایج کا کٹ آف رکھتے ہیں. اگر اف اٹ از لیس دین 30 ایئرس ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اگر آن ایگزامینیشن ہمیں کوئی ایسی چیز ملی. اور اف دا ایج از مور دین 30 ایئرس دین وی گو فار میموگرافی. زیادہ تر جو جنرل پاپولیشن میں اسکریننگ ایج ہوتی ہے وی گو فار میموگرافی. Why that? دیٹ از بیکاز کہ جو ایک ینگ فیمیل ہوتی ہے, لائک اف شی از لیس دین 30 ایئرس, تو جو ٹیشو ہوتا ہے بریسٹ کا وہ ڈینس ہوتا ہے, سو دیر آر چانسز کہ وہ میموگرام پہ مس ہو جائے. سو وی ٹرائی ٹو ایڈوائز دوز وومن ٹو گیٹ دا الٹرا ساؤنڈ آف بریسٹ. However جو 30 سے ابو ہیں, کیونکہ ڈینس ٹیشو اتنا نہیں رہتا, تو میموگرام ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر میموگرام پہ کچھ اسکورنگ ہوتی ہے 1 2 3 4 5, تو 4 اور 5 جو ہوتی ہے وہ سسپیشیس ہوتی ہے کہ دس از اے نیو, مطلب یہ میلیگنینسی ہے, یہ کینسر کا ہے, تو وی پروسیڈ فار بایوپسی. اچھا, تو یہ پروسیس ہے, لیکن یہ بتائیں کیا جو 30 ایئرس کے بعد 40 ایئرس کے بعد لازمی کرانی چاہیے میموگرام ٹیسٹ, ہر سال کرانی چاہیے, کتنے ٹائم پیریڈ میں کرانی چاہیے؟ یس صدف, دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 2 سینیریوز آتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنرل پاپولیشن کے لیے, ایک ایسی خواتین ہوتی ہیں جس میں فیملی میں کوئی جین رن کر رہا ہوتا ہے, کوئی میوٹیشن رن کر رہی ہوتی ہے جین کے اندر. تو جنرل پاپولیشن کی اگر بات کی جائے تو دا کٹ آف از 40 ایئرس آف ایج. ایوری ایئرلی میموگرام کروانا چاہیے. اور اگر ہم لوگ ہائی رسک وومن کی بات کرتے ہیں جن میں پرٹیکولر ایک جین رن کر رہا ہوتا ہے, جیسے BRCA1 اور BRCA2 کی میوٹیشن ہے, تو اس میں کٹ آف الگ ہوتے ہیں. کسی میں 25 ایئرس آف ایج ہوتا ہے, کسی میں 30 ایئرس آف ایج ہوتا ہے. تو دیٹ شوڈ بی لائک ہم. تو یہ ریسیسو جین بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ایک جنریشن میں شو نہیں کر رہا تو نیکسٹ میں شو کرے, جی بالکل, کہ آپ کی دادی کو اگر یا نانی کو یا اس طریقے سے تو وہ بھی آ سکتا ہے. دیر آر ملٹیپل جینس. اگر ہم لوگ مالیکولر جینیٹکس کی طرف چلے جائیں تو اگین وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا, اور آئی تھنک کہ اتنا سمجھنا. جینیٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل. از اٹ ایکسپینسو؟ یس اٹ از. اور یہ یہاں بھی نہیں ہوتے؟ نہیں, ہمارے پاس جینیٹک ٹیسٹنگ فیسلٹی پرائیویٹ سیکٹرز میں اویلیبل ہے, اور ہمارے اسپیشلی جو ہے اگر باہر کی جائے بات تو وہاں پہ جینیٹسٹ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر ریفر کرتا ہے, اینڈ دے ٹرائی ٹو رول آؤٹ ان کی پوری ایک فیملی ٹری کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس میں پرٹیکولر جینس کی میوٹیشن چیک کی جاتی ہے. کتنے % ایکوریٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ؟ دیکھیں وہ اس کی ایکوریسی, کسی بھی ٹیسٹ کی 100% ایکوریسی نہیں ہوتی, لیکن اگر بات کی جائے مور دین 90%, اس میں ایک پینل ہوتا ہے, بریسٹ کینسر جین پینلز ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ میوٹیشن چیک کی جاتی ہے.
ڈفرینٹ میتھڈس ہوتے ہیں. نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ کا میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ پورے ایک ٹیومر کو لے کے یا بلڈ کو لے کے ہم لوگ اس کی پوری جین کی سیکوینس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو امپورٹنٹ میوٹیشن ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے اور پھر ان کو. اب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ اب ہم پہنچے تھے وہاں تک, کہاں تک؟ میموگرام ہو گیا, بایوپسی ہو گئی, بایوپسی میں پازیٹیو آ گیا, آپ کو اسٹیج پتہ چل گئی, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر پیشنٹ کی کیا کیمو تھراپی ہوتی ہے یا پھر ریڈیشن کی طرف جاتے ہیں, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یا ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کی کیمو تھراپی ہو؟ جی بالکل. بایوپسی کے بعد جو اسٹیج ہم لوگ کرتے ہیں, وی ڈو اٹ ود سی ٹی اسکین اینڈ بون اسکین. پھر ہمارے پاس اسٹیجز آ جاتے ہیں, اسٹیج 1 2 3 4. دیکھیں جتنی ارلی ڈیٹیکشن ہوگی, یعنی اسٹیج 1 ہے تو اس پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے. دیر آر چانسز کہ کیمو سے بھی پیشنٹ بچ جائے, ٹھیک ہے, ریڈیشن سے پیشنٹ بچ جائے, اینڈ وہ صرف سرجری کی طرف جائے. لیکن الٹیمیٹلی جیسے اسٹیج 2 اور 3 سرجری تو ہونی ہے, سرجری ہونی ہی ہونی ہے, ڈیفینیٹلی سرجری ہونی ہے. اور سرجری میں بھی یہ ہے کہ اگر ارلی ہوگا تو بریسٹ کو بچایا جا سکتا ہے. جتنا ایڈوانس ڈیزیز ہوگی تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ پورے بریسٹ کو ریموو کیا جائے. پھر ان پیشنٹ کو کیمو کی ضرورت نہیں پڑتی؟ دیکھیں اسٹیج 1 کے اوپر دیر آر ملٹیپل ٹائپس, بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں, لیکن اسٹیج 1 پہ وی کین ڈی ایسکیلیٹ. وہاں پہ ریڈیشن کو اسکپ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کیمو تھراپی کو بھی اسکپ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو سائبر نائف ہے اس کے اندر بھی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں سائبر نائف از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ تھنگ. سائبر نائف از اے روبوٹک سرجری, وی ڈو اٹ. اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جیسے لیس دین 3 سینٹی میٹر کے لیجنس ہوتے ہیں, جو ٹیومرز ہوتے ہیں وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں. سائبر نائف از ناٹ فار ایوری کینسر. جس طریقے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹیز سے لوگ آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, بیکاز میڈیا پہ تو سائبر نائف کے بارے میں اتنا زیادہ کلیئرلی نہیں بتایا جاتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائبر نائف کا رول ہر کینسر میں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. نہ سائبر نائف کا, نہ گاما نائف کا. جی جی بالکل بالکل. تو اس میں جو بریسٹ کے اندر جو زیادہ تر یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم لوگ IMRT اور ٹومو تھراپی جو ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں. اویئرنیس از دا کی. جتنی معلومات آگاہی ہوگی, ارلی ڈیٹیکشن ہوگی, اتنا ہی آپ اپنی پیاروں کو اور اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. یس, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یہ انفارمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جی بہت ضروری ہے, خاص طور پہ اس مہینے کو آگاہی کے مہینے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اچھا جی, ہاں, کراچی میں ایک شرمناک واقعہ جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے. وہ شرمناک واقعہ یہ ہے کہ مالک مکان کے بیٹوں کی جانب سے مبینہ طور پر ریپ کیا گیا ایک گھریلو ملازمہ کو. اور یہ 16 سال کی گھریلو ملازمہ تھی جو کہ ریپ کے بعد اور اس کے بعد جو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے نتیجے میں دم توڑ گئی. سونیا جو ہے وہ گلشن اقبال بلاک 13C کے بنگلے میں کام کرتی تھی اور اتوار کو کام کر کے گھر آئی تو اس کی حالت تشویشناک تھی. جناح ہاسپٹل اس کو منتقل کیا گیا لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائی. سیریسلی؟ جی. اور سونیا کی والدہ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ مالک مکان کے بیٹوں نے ان کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اسے زہر دے دیا. اچھا, تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر بھی موجود ہیں, افضل خان, ان سے بات کر لیتے. افضل, ایک تو بتائیے گا, بہت سارے اس واقعے سے جڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ ان کے گھر میں کتنے عرصے سے کام کر رہی تھی, دوسرے ہاسپٹل لائی گئی تو کیا ہاسپٹل میں انکشاف ہوا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے یا یہ گھر والے بتا رہے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ یہ ذرا پوری پہلے اس کی میڈیکل جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ بتائیے گا. دیکھیے, پولیس کو بھی اس وقت کیمیکل ایگزامن رپورٹ کا جو ہے انتظار ہے تاکہ اس واقعے کی تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے. عزیز بھٹی پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد جو نامزد 2 افراد تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے, لیکن اب پولیس کو اس کیس کی تفتیش کو آگے بڑھانا ہے جس کے لیے کیمیکل ایگزامن رپورٹ جس کے اندر وجہ موت کا تعین ہو سکے گا. اس کے علاوہ اگر لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ MLO اگر اس کی تصدیق کرے گا تو پولیس اس سے جو ہے کیس کا حصہ بنائے گی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. جو سونیا کے گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز سونیا معمول کے مطابق بنگلے پر کام مکمل کر کے گھر پہنچی اور اس وقت اس کی حالت تشویشناک تھی, جس کے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ 2 روز تک زندگی موت کی کشمکش میں رہی اور گزشتہ روز اس نے دم توڑ دیا. اس کے بعد جو ابتدائی طور پر ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ سونیا پر تشدد کے شواہد ضرور ملے ہیں. اس کے گردن اور ہونٹوں پر تشدد کے نشانات تھے, لیکن اس کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے حوالے سے پولیس کو اور جو
डॉक्टर्स हैं उनको केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट अच्छा, की ये जो का गिरफ्तार हुए इंतजार है वो आए तो दो लड़के, ये दोनों भाई हैं, क्या उम्र है इनकी, क्या करते हैं, क्या इनके बारे में मालूम हुआ है, कैसी फैमिली है ये? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि ये दोनों जो बंगले की मालकन है उसके बेटे हैं और इसमें से एक स्टूडेंट है, जबकि जो दूसरा जो नौजवान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद बिजनेस करता है। पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है, लेकिन पुलिस उनके हवाले से ज़्यादा जो तफसीलात हैं वो मीडिया के साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस को भी इंतजार है कि हतमी तौर पर अगर जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएं तो उसके बाद इस केस की तफ्तीश जो है मजबूती से आगे बढ़ सकेगी। और अगर ये जो इल्ज़ामात सोनिया के वर्षा की जानिब से लगाए गए हैं वो अगर ठीक साबित होते हैं तो उसके बाद इनके हवाले से पुलिस बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग भी देगी मुलजमान के हवाले से। ताहम जो मकतूला सोनिया के वर्षा हैं उनके इल्ज़ामात को सामने रखते हुए पुलिस, अजीज़ भट्टी पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है इब्तिदाई जो उनके इल्ज़ामात थे उस पर। और अब बाकायदा जो है वो इसका पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद जो ज़ाहिर है तभी केस आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे इसमें पहलू हैं, देखने की ज़रूरत है कि एक बच्ची जो घर में काम करती है और जाहिर है वो इनके घर आना जाना होगा उसका सालों से, तो इस कम उम्र में काम क्यों करती है, जाहिर है ये भी क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर। फिर दूसरा ये है कि प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए। थैंक यू सो मच अफजल, हमें सवाल से आगाह कर रहे थे। और उस बच्ची का हाल ये हुआ कि फिर वो अस्पताल पहुंचाया भी गया लेकिन वो जांबर ना हो सकी। तो दिस इज वेरी सैड। लेकिन हम इसका फॉलो अप लेते रहेंगे ताकि हमें पता चल सके और आपको भी इन्फॉर्म करें कि ये हुआ क्या था और मुल्ज़िमान भी जो है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा कुछ न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। एटीसी इस्लामाबाद ने शाह महमूद की अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतें बहाल कर दी हैं और अदालत ने जमानतों पर 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, इस्लामाबाद की जो एटीसी की अदालत है उन्होंने अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतें अब बहाल कर दी हैं और साथ ही अदालत ने ये अहकाम दिए हैं कि जमानतों पर 20 अक्टूबर को हतमी यानी फाइनल जो दलाइल हैं वो तलब किए जाएंगे। फरूख एजाज मजीद तफसीलात दे रहे हैं। जी फरूख। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ खाना खन्ना में दहशतगर्दी तमाम के तहत दर्ज 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतों को बहाल कर दिया गया है और इंतकाल दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दोनों जमानतों को बहाल किया है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की थी और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अब 20 अक्टूबर को इन दोनों केसेस पर हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील अली बुखारी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उन्होंने जमानतें बहाल करने के हवाले से दलाइल दिए थे, जिसके बाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दहशतगर्दी तपास के तहत दर्ज दोनों मुकदमात में जो जमानतें थी वो बहाल की हैं और 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब किए गए हैं। जी चलें जी, थैंक यू सो मच फरूख एजाज। अच्छा, बात हो ही रही है तो कर ही लेते हैं कि मुल्क में कह रहे हैं कि आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सियासी जमातों की जानिब से हम वो कैंपेन तो नहीं देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बहरहाल भरपूर तैयारियों में, उस तैयारियों की वजह यह है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं और शहबाज शरीफ फरमाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कहते हैं 21 अक्टूबर से ऐसा होगा, कैसा होगा कि पाकिस्तान तरक्की के नए सफर पर गामजन जाएगा। यानी सोचे कदम रखते ही कैसे होगा तरक्की के नए सफर पे गामजन हो जाएगा। तरक्की के और कहते हैं ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें कहीं मायूसी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी को इन तमाम हालात में काफी खदशात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल ना हुई तो उन्हें जेल जाना होगा। ये बड़ा सवाल इस वक्त सबके जहनों में है कि जब वो आएंगे तो क्या होगा। वो मतलब उनकी सजा का क्या बनेगा और वो कैसे जो जलसे की तैयारी हो रही है वो कैसे करेंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं ना। हाँ, वो हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सलाम भी आप कबूल कीजिए। वालेकुम सलाम, गुड टू हैव यू ऑन द शो। ये फरमाइए जरा कि ये जो वापसी होगी इख्तिदार में बज़ाहिर जैसे नून लीग को लग रहा है, वो बजरिया जेल होगी या डायरेक्ट होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ को अभी किसी जेल में डालेंगे। अच्छा, जमानत दे देंगे उसको। अच्छा, पहले भी उनके साथ अदालतें बड़ी लीनियंट रही हैं, आपको पता ही है।
کہ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको जाने दिया और 4 साल वो आए नहीं है। चौधरी साहब उसकी वजह तो ख्वाजा से कुछ और बताते हैं ना, यहाँ तो वो सिलसिला नहीं है, अब तो पूरा सजा हुई भी है और जाहिर है कानूनी मामलात है। उस वक्त तो सबने मिलकर भेजा था। अभी इनकी अपनी मर्जी की पंजाब गवर्नमेंट है। आपने राणा सनाउल्लाह का पिछले दिनों बयान नहीं सुना कि जो हुकूमत होती है वो किसी भी सजा को किसी वक्त भी मुअत्तल कर देती है, पैरोल कर देती है, कुछ दे देती है। तो ये मुझे नहीं लगता। तो ये वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत एक पेज पे होंगी इस पे? मतलब ना भी हो तो इख्तियार तो है ना दोनों के पास, क्योंकि भुट्टी साहब का भी एक प्रोग्राम, वो एक बयान आया था ना, तो फिर जो है वो सी ऑफ करने गया हुआ था एयरपोर्ट में। हाँ, ये बात भी है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो इसलिए वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन ना हो और इलेक्शन में वोट ना हो, अब तो वोटर सती साहब तो इंडोनेशिया अच्छा मलेशिया जो लाके देने नहीं ना हो। फिर तो सर नवाज शरीफ का आना बता रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं मामलात, नहीं तो उम्मीदें पाकिस्तान है सर, वो फिर आए वो मजीद टाइम भी ले सकते कह रहे हैं। यार क्या बातें करते हैं आप ही बस। और मैं नून लीग की बात करूं चौधरी साहब, नून लीग की बातें करें तो लोग कहाँ से वो निकाल रहे हैं, मुझे ये इसका जवाब दे। भाई वो जो लोग आ रहे हैं अभी जो ये जलसे कर रहे हैं जिसमें कहते हैं जी हम 1 to 5 दे देंगे, फिर बिरयानी दे देंगे, तो वो लोग नहीं आएंगे क्या फिर? जी वो लोग इनके जलसों में जाके इनको मुंह पर गालियां भी दे रहे हैं, इनके खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं और इनको जलील भी कर रहे हैं। तो सूरत ग्राउंड पर बहुत बुरी है इनके लिए। चलें, उसके लिए ये है कि इलेक्शन की तैयारियों के लिए जरूरी है कि इलेक्शन हो, तो कब तक होते दिखाई दे रहे हैं आपको इलेक्शंस? वो तो 30 नवंबर को कहा कि मैं शेड्यूल दे दूंगा, इलेक्शन कमीशन ने कल बयान दिया है। लेकिन ये जो वजीरे आला और वजीर बैठे हुए हैं ना सूबे में और अफसर, ये गैर मुल्की सिफारिशकारों को ये कह रहे हैं कि हम तो कहीं नहीं जा रहे और हम तो इतने साल इधर ही बैठे। अच्छा, कितने सर? कितना अरसा? बस कुछ ना पूछे, दो ना पूछे। ये तो बड़ी तो ये संगीन आप बात बता रहे हैं। तो सर ये चौधरी साहब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, जरदारी साहब का क्या मिशन है, खासतौर पे नवाज शरीफ के हवाले से? अब वो जो बातें कर रहे हैं कि जी डील कर रहे हैं, बैकडोर डील कर रहे हैं, जेल जाना होगा और इनको जी फेवर किया जा रहा है, इससे क्या पोर्ट्रे करना चाह रही है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी वो सानू ही ले चल नाल वे बहुत सोहनी गड्डी वाले वो कह रहे कि जी आपने हमसे बाला 16 महीने हमने आपके साथ मिल के दूसरों को खराब किया और मुल्क का भट्ठा बिठाया है, तो अब जब मौका आया तो अपनी बाला डील करके तो आप वापस आ रहे हैं, लेकिन और हमें डिच कर दिया। साहब लेकिन बात सुने, वैसे ऐसे मामलात में तो पीपल्स पार्टी ज्यादा आगे होती है इनसे, इस दफा कैसे पीछे? लेकिन इस दफा उनको जरा थोड़ा सा बेचारों को झटका लग गया ना, तो अभी वो पीछे रह गए हैं। वहाँ पंजाब सिंध में उनकी मर्जी के लोग भी नहीं लगाए और अफसर भी जो है वो भी सख्तगीर है, तो कोई वो दे आर नॉट हैप्पी। हो जाएगा उनका मामला भी इस मुल्क में। अभी आपका तो खुद पता है यहाँ काने करप्टेड चोर चक्के डाकू जो है वो तो अगर यही सिनेरियो है जिस तरह आप कह रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी डील की बातें कर रही है, फिर आप कह रहे हैं वोटर ही नहीं आएगा, तो फिर बना हुकूमत तो कौन बनाएगा? इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर हुकूमत उसकी बनेगी जिसको वोट पड़ेंगे, और वोट जिसको पड़ने हैं वो आपको सबको पता है, और अभी उसमें कोई लेटअप नहीं है। अभी एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने से थोड़ी बहुत बातचीत चली है कि सब पार्टियां जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें। साहब तो उसके लिए मकबूल होना जरूरी नहीं, कबूलियत भी तो जरूरी है ना? नहीं, वो तो फिर ये कोई निकाह या वो शादी है। नहीं तो शफकत साहब की कुछ मुलाकातें भी हो रही है ना, शफकत महमूद साहब? जी वही वो क्या चक्कर है? नहीं दूसरा सदर साहब ने भी काफी रोल अदा किया। सदर साहब जी हाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनका रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलें, लेट्स सी। अभी वो तफसीलात फिर किसी दिन पूछेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल, हम आपसे पूछेंगे जी अंदर की खबर क्या है। थैंक यू सो मच साहब टाइम देने के लिए। ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, साहब ने बता दिया आप लोगों जी। को अल्लाह हाफिज नहीं कह रहा, पता चले तुसी भी टूट जाओ टीवी छोड़ आप हमारा शो देखेंगे जी, स्टे ट्यून्ड। और हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी की जिद्दत की बात कर रहे हैं।
جی آن لائن کیا کیا نہیں ہوتا. آن لائن ایجوکیشن ہوتی ہے, آن لائن نکاح بھی پڑھائے جاتے ہیں, آن لائن آپ پڑھایا بھی جاتا ہے, اپنے پیاروں سے بات بھی کر سکتے ہیں, اپنے پیاروں سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور آن لائن شاپنگ بھی ہوتی ہے. ویل سیٹ. اور بلز بھی آپ پے کر سکتے ہیں. اب آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آن لائن ڈیٹنگ ایپس بھی ہوتی ہیں, آن لائن ڈیٹنگ بری بات ہے, پتہ نہیں کیا. میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا, میں بھی کوئی رائے نہیں دی, میرا سوال تھا معصومانہ. تو منشیات کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے جی, اور سپلائی کا نیٹ ورک بھی چلایا جا رہا ہے. یہ اب ہم تک پہنچا ہے. اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹرنیٹ پر منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہ کے 11 ارکان کو دھر لیا ہے. ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان سے منشیات کے 33 پارسل برآمد کیے گئے ہیں. اور اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بابر بتائیے جی, کس طریقے سے یہ سارا کام ہو رہا تھا, کتنے عرصے سے؟ دیکھیں, یہ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان کی یہ پہلی بار اس نوعیت کی بڑی کارروائی کی گئی ہے, اور یہ کارروائی ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل جو ہے انیک الرحمان کی جانب سے ہدایت کے اوپر کی گئی ہے, کیونکہ جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد سے ملک بھر سے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس میں نوجوانوں کے زیادہ سے زیادہ ملوث ہونے کے حوالے سے جہاں پہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے بڑی بھرپور کاروائیاں کی جا رہی ہیں مختلف مقامات پر, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, KPK میں. تو وہی یہ ایک جدید طریقہ تھا جس کے ذریعے منشیات جو ہے وہ آن لائن, یعنی کہ آن لائن پہلے واٹس ایپ گروپ تھے اسکول کالج یونیورسٹیوں کے لیے, لیکن اب یہ ایک دو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بڑی بڑی کنسائنمنٹ جو ہے پارسل میں آتی تھی کہ آپ ایک آن لائن کمپنی رجسٹر کروائیں. اس کمپنی ان منشیات کے اسمگلروں نے کمپنیاں رجسٹر کروائیں پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں, جس میں راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی, ملتان, حیدرآباد, پشاور, لاہور, کوئٹہ شامل ہے. وہاں پہ یہ کمپنیاں رجسٹر ہونے کے بعد انہوں نے آن لائن منشیات کا دھندا شروع کیا. کوئی آپ پارسل چاہتے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, کوئی کپڑے ہیں, کوئی بھی ہے, لیکن اس کی آڑ میں یہ منشیات آتی تھی, لیکن ان تک پہنچنا انتہائی مشکل تھا. یہ کام اینٹی نارکوٹکس فورس کی انٹیلیجنس. بابر ایک سیکنڈ, یہ آپ ضرور بتائیے گا, لیکن بابر مجھے یہ بتائیں, یہ تو باقاعدہ کمپنیز ہوتی ہیں جو جن کے رائڈرز ہوتے ہیں, ان کے بھی ایک چیکنگ کا سسٹم ہوگا جب اس طرح کے مشکوک پارسل ہوتے ہوں گے, لیکن کیا ان کے اپنے ہی رائڈرز سے جو اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں جا کے پارسل ڈیلیور کر رہے تھے؟ دیکھیں, حیرت انگیز طور پر یہ ایک شہر سے شہر کے اندر ہی سپلائی نہیں ہوتی, یہ ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک منشیات پہنچتی ہے. وہ گاڑی میں جاتا ہے پارسل, وہ ٹرین سے جاتا ہے پارسل, وہ ایروپلین سے جاتا ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ ٹریکنگ ہونے کے باوجود ٹریس کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ٹریس کیا اینٹی نارکوٹکس فورس کے اس اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ نے, جو ملک بھر میں وقت 8 بڑے شہروں میں انہوں نے آپریشن کر کے 11 ملزمان جو اس میں ملوث تھے وہ گرفتار کیے. بھاری مقدار میں منشیات پکڑی گئی. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جتنی بھی آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے یا ترسیل ہو رہی ہے اس کے اوپر کڑی اور گہری نظریں رکھی جائیں گی. بیرون ملک جانے والے پارسلز اور ان کے اوپر تو کارروائی کی جاتی ہے, بڑے ایک ڈیپلی طریقے سے اس کی سرچ کی جاتی ہے, لیکن اب اندرون شہر اور اندرون ملک جو پارسل جائیں گے ان کے اوپر بھی گہری نگاہیں ہوں گی, اس کی سرچنگ ہوگی. اور یہ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل حلال امتیاز ملٹری انیک الرحمان کی جانب سے یہ سٹیپس لیا گیا. انہوں نے بھرپور طریقے سے آپریشن کا کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے عملے, اور کیونکہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے ملک بھر میں ان کے سب جگہ پہ جانا, لیکن وہ بڑا چوز اینڈ پک کر کے بڑا ایک آپریشن کرتے ہیں اور نئی سے نئی منشیات فروشوں کی, اسمگلروں کی جو کاروائیاں ہیں ان کو ٹریس کر کے پکڑتے ہیں, اور یہ بھی پکڑا گیا. جو منشیات کی اسمگلنگ تھی پکڑی گئی. تھینک یو سو مچ بابر ملک, ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے. ہاں جی اشفاق. چلیں جی, ایک خبر آپ کو یہ دے دیتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا معاملہ تھا, تو اس پر جج کی جانب سے اجازت دے دی گئی ہے اور حکم بھی دے دی گیا ہے, اور خصوصی عدالت کی جانب سے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. فاروق اعجاز ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. جی فاروق بتائیے. جی بالکل, چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں ابتدا کی گئی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے. آج اس درخواست پر سماعت ہوئی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الاسناد محمد دلکر نے کیس کی سماعت کی.
جج کا یہ کہنا تھا کہ جیل رول جو ہے وہ بیرون ملک بات چیت کروانے کی اجازت نہیں دیتے. جیل رول جو ہے وہ جیل حکام کی جانب سے بھجوا دیے گئے ہیں. تاہم اس کے باوجود آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت جو ہے وہ قیدی کے بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کروانے کی اجازت دیتی ہے. جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کروائیں. جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کی درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور درخواست بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن کی جانب سے کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز سماج کے دوران ایکسرسائز کے لیے ایک سائیکل فراہم کرنے کی استدعا کی گئی تھی اور اسی پر جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے یہ کہا کہ اس چیز کو عدالت دیکھ رہی ہے اور اس حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم بھی جاری کیا گیا ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اس چیز کو دیکھیں کہ کیا سائیکل فراہم کی جا سکتی ہے یا نہیں. عدالت نے جو ٹیلی فونک گفتگو کی جو درخواست تھی وہ نمٹا دی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فاروق اعجاز. اور جی اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا تاریخی فیصلہ. صدر آربائی نیوز عماد یوسف بغاوت کے جھوٹے مقدمے سے بری ہو گئے. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور 3 رکنی یہ بینچ تھا. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کیا. چلیں اب وقت آ گیا آپ سے اجازت دینے کا، تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے اور زندگی رہی تو آپ سے کل انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی بھرپور مارننگ شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.